الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم الخبير الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم بعد حمد و صلاۃ اللہ رب العزت کا کروڑہا فضل و احسان کہ جس نے اپنے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زلف عنبرین کا صدقہ اس ماہ مبارک کی ان مبارک اور مقدس گھڑیوں میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس ذکر کی مقدس محفل میں آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ مالک ارض و سما ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرما کے ہمارے لیے وسیلہ نجات بنائے۔ حضرات گرامی قدر، آپ حضرات بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ ماہ مبارک کو عظمت، شان اور جو مرتبہ ملا ہے وہ کس ذات کی وجہ سے ملا ہے۔ باقی ماہ مبارک وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دن، سال سب اسی کی تخلیق ہے، لیکن وہ سال، وہ مہینے، وہ دن اور وہ گھڑیاں جنہیں رب کے محبوب سے نسبت ہے وہ سب سے عرفہ والا ہیں۔ اور جس جس شے کو بھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق اور نسبت ہے اس کا مقام و مرتبہ سب سے افضل اور جدا ہے۔ ہر بندے کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی سوچ غلط ہے، کیونکہ ہماری
سوچ اور نظر اس کے ظاہر پہ ہے، اس کے دل میں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ کائنات کا جو مالک ہے وہ انسان کی ظاہری خوبصورتی بھی چاہتا ہے اور باطنی خوبصورتی بھی چاہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاکوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان بیان فرماتے ہوئے اپنی پاک کتاب میں اعلان کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب بھی سکھائے گا، تمہیں حکمت بھی سکھائے گا اور تمہیں پاک بھی کرے گا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، اور جس طرح اس راستے پہ چلا جا سکتا ہے اور اس منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ہر کسی کی سوچ حتمی نہیں ہو سکتی، ہر کسی کا راستہ سیدھا نہیں ہو سکتا، لیکن جس راستے کا تعین کائنات کا مالک فرما دے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ راستہ رب کے محبوب نے بتایا، اور راستے کی طرف لے جانے والی ذات کے بارے میں کائنات کے مالک نے بتا دیا۔ آپ یہ سوچیں کہ کائنات کی ہر چیز پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کو اس مالک نے پیدا فرمایا ہے۔ 18,000 عالم اور ان عالمین میں ساری مخلوق، اس کا خالق ایک وہ ذات ہے۔ اب اس مخلوق میں سے ایک انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما دیا۔ اب اس انسان کو انسان کس نے بنایا؟ بات سمجھنے اور غور کرنے والی ہے۔ اگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اسی طرح ہی یہ رہے، آپ لوگ اسے انسان نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن انسان کو انسان تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ عقیدت میں، محبت میں یہ بات کہہ گئے کہ اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہی محبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا اللہ کرے اور اس انسان کو انسان مدینے کا تاجدار بنائے؟ یہ تو حتمی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا اسی نے انسان بنایا۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن یہ آپ خود اس بات کو دیکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اگر وہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے تو وہ انسان کامل نہیں ہوگا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو انسان کیسے بنایا کہ جب انسان اس دنیا میں آیا، بھیجنے والا وہ مالک ہے، تخلیق کرنے والا وہ مالک ہے، پیدا کرنے والا وہ مالک ہے، لیکن جب وہ دنیا پہ آتا ہے تو ظاہری طور پہ وہ پاک نہیں ہوتا۔ ماں کے بطن کے اندر جو خون ہوتا ہے، مختلف چیزیں، مواد ہوتا ہے، وہ اس کے جسم کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ اب بھیجا مالک نے ہے لیکن وہ پاک نہیں ہے۔
تو اس کو آتے ہوئے ہی پاک کس نے کیا کہ رب کے محبوب نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہو تو اسے غسل دو، کیونکہ رب نے یہ فرمایا تھا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ کتاب بھی دے گا، حکمت بھی دے گا اور پاک بھی کرے گا۔ آتے ہی اسے پاک کر دیا۔ اب اگلا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کے کانوں میں اس مالک کی نام کی صدائیں لگا۔ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے، یہ رب نے نہیں حکم دیا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہی ترجمانی ہے۔ اب ایک بچہ جسے رب نے پیدا کیا، رب نے بھیجا، کافر کے گھر میں بھی ہے، اب مسلمان کے گھر میں بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو ادھر رہا وہ ناپاک رہا، جو ادھر آ گیا وہ پاک ہو گیا۔ اب وہ پاک کس ذات کی وجہ سے ہوا کہ جس کو رب نے یہ تاج پہنا کے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کی نسبت والا ناپاک نہیں رہ سکتا، وہ پاک ہی رہتا ہے۔ اب اس بچے نے جس گود میں پرورش کرنی ہے، اس گود میں اس مالک نے اس کی غذا کا انتظام بھی فرمایا ہے، اور ایک کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی غذا کا بھی انتظام ہے۔ اس کی ماں اسے دودھ پلاتی ہے، ادھر بھی ماں دودھ پلاتی ہے، وہ ماں جسے مانتی ہے اس کا نام لیتی ہے، لیکن مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے ماں جب دودھ پلاتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نیک کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو، کیونکہ صرف ظاہری پاکیزگی درکار نہیں، اس کی باطنی پاکیزگی بھی کرنی ہے۔ تو جب پاک غذا اس کے جسم میں جائے گی، ظاہر تو پانی نے صاف کر دیا، پاک غذا اس کے اندر جائے گی تو اس کا باطن بھی صاف ہو جائے گا۔ اب اس بچے نے بڑا ہونا شروع کیا، ایک وقت آیا کہ اب گھر والوں کو اس بات کی فکر ہو گئی کہ اس کے ختنے کرو، کیوں کہ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب اس بچے کے ختنے کر دیے گئے۔ اب پیدا رب نے کیا، اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کس کے حکم سے آ رہی ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں۔ پھر ایک وقت آیا، اب یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا یہ چیزیں سمجھنے کے لیے مدرسوں میں علماء کے پاس جانے کے لیے ہر مسلمان کو تقریباً پتہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ڈال دیا ہے کہ تم جس گھر میں پیدا ہوئے ہو، جس کے محبوب کے غلام ہو، جس محبوب کی غلامی کا توق تم نے گلے میں ڈال رکھا ہے، اس کے اصول یہ ہیں۔ اب پھر یہ ناخن ہیں، یہ بھی تو انسان کے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ہیں، لیکن اسے بھی مسلمان کاٹے گا، اس لیے کاٹے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کاٹے ہیں۔ یہ مونچھوں کی اصلاح، داڑھی کی اصلاح وہ اسی طرح کرے گا کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ بغلوں کے بال صاف کرے گا، زیر ناف بال صاف کرے گا، کیوں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا، اب ماں باپ کو فکر ہوگی کہ ہم بچے کی شادی کریں، اس کا نکاح پڑھایا جائے گا، تاکہ یہ سلسلہ جو پیار محبت کا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا، یہ آگے چلے۔ سرکار کی سنت کے مطابق اسے نکاح کے سانچے میں ڈھال کے سرکار کی ایک اور سنت پہ عمل کیا جائے گا۔ پھر ادھر اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، اس کا بھی عقیقہ تھا، ادھر بھی عقیقہ ہوگا، چلتے چلتے پھر جب اسے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں آ سکتا۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آئیں گے، پہلے وضو کریں گے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اب وضو کے ہیں 4 فرض: ہاتھ دھونے، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونے، یہ 4 فرض ہیں، وضو ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی بندہ آئے پہلے سر کا مسح کر لے، پھر پاؤں دھو لے، پھر منہ دھوئے، آخر میں ہاتھ دھو لے، اس کے وضو کو کوئی مانے گا؟ آپ کہیں گے تیرا وضو نہیں ہے، وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں 4 فرض ہیں، اور 4 فرضوں میں ہاتھ دھونا، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونے، میں نے سب کچھ کیا ہے، میں نے پاؤں بھی دھوئے ہیں، سر کا مسح بھی کیا ہے، منہ بھی دھویا ہے، ہاتھ بھی دھوئے ہیں، تو کہتا ہے کہ تیرا وضو کوئی نہیں، میں نے 4 جو رب نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے۔ تو کہنے والا کہے گا کہ تم نے 4 فرض تو پورے کیے، لیکن جس طرح میرے محبوب نے کیا ہے تم نے اس طرح نہیں کیا۔ اگر تو اس طرح کرتا تو پھر تیرا وضو تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ تو نے 4 حصے جو تھے، جو حکمن تھا وہ پورا کر دیا، لیکن تیری وہ ترتیب نہیں جو مدینے کے تاجدار کی ترتیب تھی۔ اور رب نے ایک نمونہ بنا کے بھیجا، ایک شاہکار اپنی قدرت کا بنا کے بھیجا کہ تمہارا کوئی بھی عمل ہو تو دیکھو تمہارا عمل میرے محبوب سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اگر ان سے ملتا ہوگا تو میری بارگاہ ہمیں قابل قبول ہوگا، اگر نہیں ملے گا تو میری بارگاہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وضو کر کے آپ رب کی بارگاہ میں آ گئے، اب پڑھنی ہے نماز، اب قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اتحیات ہے، سلام ہے، تو کوئی پہلے اتحیات میں بیٹھ جائے، پھر رکوع کر لے، پھر قیام میں کھڑا ہو جائے، کرنی تو اس کی عبادت ہے۔ اتحیات میں بیٹھتا ہے تو وہی اتحیات پڑھ رہا ہے، پھر سجدے میں چلا جائے، رکوع میں تسبیحات تو اس نے وہی پڑھنی ہے، کوئی بھی اس کی نماز کو نماز نہیں مانے گا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، حدیثیں پڑھی ہیں، فلاں مدرسے میں اتنا پڑھا ہے، میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں؟ میں نے کوئی تسبیح غلط پڑھی، میں نے سجدہ نہیں کیا، میں نے رکوع نہیں کیا، تحیات میں نہیں بیٹھا، قیام نہیں کی، تکبیر تحریمہ نہیں کی، سب کچھ کیا ہے۔ لیکن ایک سادہ لو بھی یہی کہے گا کہ تو نے کیا تو سب کچھ ہے، لیکن جس طرح محبوب نے کیا ہے تو نے اس طرح نہیں کیا۔ اگر اس طرح کیا ہوتا تو پھر تیری وہ عبادت میں شمار ہوتی، تو نے چونکہ اس طرح نہیں کیا، یہ تیری سٹ سٹین تو ہو سکتی ہے، رب کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ روزے کو دیکھیں، عمرے کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، کوئی عمل لے لیں، اللہ تعالیٰ سب کو وہ بارگاہ دکھائے۔ یہ محترم المقام حضور القبلہ شاہ صاحب حج کر کے آئے ہیں، تو حج میں کعبہ کا طواف بھی ہوتا ہے، تو طواف میں پہلے 3 چکر تیزی سے لگاتے ہیں، 4 چکر آہستہ آہستہ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تیز چکر 3 لگا کے حاجی تھک جاتے ہیں کہ اب 4 آہستہ آہستہ لگاؤ، تھکتے تو ہیں کوئی نہ، رش زیادہ ہو تو چکر بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا ہو تو وہ قریب 7 چکر، اتنے چکر بھی کوئی نہیں، وہ تیز بھی لگ سکتے ہیں، لیکن پہلے 3 چکر ہیں آہستہ لگانا، باقی 4 تیزی سے لگاؤ۔ اگر کوئی پہلے آہستہ لگائے باقی تیز لگا دے، یہ قبول کوئی نہیں۔ 7 تیزی سے لگا دے، یہ بھی قبول کوئی نہیں۔ 7 آہستہ لگا دے بغیر کسی وجہ کے، تو یہ بھی عرف والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اب آپ کے ساتھ جو آپ کے غلام تھے وہ ایک تو غریب تھے، کمزور تھے، اس وقت ہر طرف اسلام کا دور دورہ نہیں تھا، کعبے کے ارد و گرد مکے کے سردار وہ ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوتے تھے۔ اب انہوں نے یہ باتیں کر رکھی تھی کہ محمد کو ماننے والے تو سارے غریب ہیں، کمزور ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرنا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا لڑنا ہے، وہ چل پھر ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو یہ بتایا کہ جب طواف کرنے لگو، چونکہ وہ سارے دیکھ رہے ہوں گے، 3 چکر تیزی سے لگانے ہیں، 4 چکر سینہ تان کے پہلوانوں کی طرح چل کے لگانے ہیں، کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے ڈرے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، تنگ دست ہیں۔ غلاموں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ عمل کیا۔ اب سارے ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ تنگ دست آ گئے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، چل تو سکتے نہیں۔
تو سرکار نے بھی 3 چکر تیزی سے لگائے تو غلاموں نے بھی اقتدا کی، 4 چکر آہستہ آہستہ سینہ تان کے پہلوانوں کی طرح چل کے غلاموں نے بھی اسی طرح کیا۔ صدیاں بیت گئی، اب حرم کے اندر کافر جا سکتا ہی نہیں، جو سبب تھا وہ نہ رہا۔ اب تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ عمل کیا تھا انہیں دکھانے کے لیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں، سینہ تان کے چلے تھے اور غلاموں کو بھی حکم فرمایا تھا۔ حالانکہ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ میری زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ اب پوری روئے زمین کے لیے یہ حکم ہے کہ میری زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، اور جو اس کے گھر میں اکڑ کے چل رہا ہو اس کے لیے چھٹی ہے کہ پوری روئے زمین میں کہیں بھی اکڑ کے نہ چلو، یہ مجھے پسند نہیں۔ اور جو اس کے گھر میں ہی آ کے سینہ تان کے چلے، وہ اس کو تو اپنا زور دکھا رہا ہے کہ تو مجھے روک رہا ہے، میں تیرے گھر آ کے کر رہا ہوں اس طرح۔ یہ تو آپ ہم دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کو روکے کہ ادھر نہیں جانا، اگر اس کے اندر تھوڑی سی جان ہو نا، وہ کہتا ہے میں آ رہا ہوں، تو مجھے روک کے دکھا۔ کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ یہ مجھے چیز پسند نہیں، کیونکہ یہ غرور میں آتی ہے، تکبر میں آتی ہے، بڑائی میں آتی ہے، اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑی طاقت والا کوئی نہیں۔ مجھے عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے۔ میری بارگاہ میں آؤ سر جھکاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے۔ اور اسی لیے میں نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں جتنا تقوی ہوگا، خوف ہوگا، عاجزی انکساری ہوگی، وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اب ہمیں بلایا اپنے کرم سے گھر میں، ہم اسے سینے کا زور دکھا رہے ہیں اسی کے گھر میں جا کے۔ اب وہ اعتماد ختم ہوا، وہ سبب ختم ہوا، کافر جا ہی نہیں سکتے۔ اب وہ شرط ختم ہونی چاہیے تھی، عاجزی کے ساتھ جاتے، انکساری کے ساتھ جاتے اور عاجزی میں ہی طواف کیا جاتا۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کرے تو وہ قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے چاہے وہ سبب ختم ہو گیا، وہ وجہ رہی یا نہ رہی، لیکن میرے یار نے اس طرح کیا تھا، قیامت تک اسی طرح کرتے رہے۔ چونکہ میرے محبوب نے اس طرح کیا تھا تو تم نے اسی طرح کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ محبوب کو میں نے یہ شان بخشی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہیں پاک کرنے آیا ہے۔ تو پاک تم تب ہوگے جب میرے محبوب کی اداؤں پہ عمل کرو گے، کہ یہ تمہاری جو عبادت ہے یہ حقیقت میں میرے محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ اب طواف تو ہو گیا، صفا مروہ پہ چلے جاؤ، اس پہاڑی سے ادھر جاؤ، اس پہاڑی سے ادھر جاؤ۔ کس کی سنت ہے؟ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت ہے۔ وہ کیوں گئی تھیں؟ وہ تو پانی کی تلاش میں گئی تھی۔ پھر وہ ایک جگہ پہ وہ سبز بتی لگی ہوتی ہے، یہاں سے دوڑ پڑو۔ دوڑو کیوں؟ جہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھیں، اور جب دوڑتے ہوئے صفا سے مروہ کی طرف جاؤ تو بائیں طرف دیکھو، بائیں طرف دیوار ہے، اور جب مروہ سے صفا کی طرف آؤ پھر دائیں طرف دیکھو، ادھر بھی دیوار ہے۔ ادھر دیکھیں کیوں اور پھر دوڑیں کیوں؟ دوڑو اس لیے کہ یہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھیں، اور دیکھو اس لیے کہ انہوں نے دوڑتے ہوئے ادھر دیکھا تھا۔ اب دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، دیکھا تھا کہ اس وقت یہ گہرائی تھی، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا کے آئی تھی، تو وہ بھاگ کے ادھر دوڑتے ہوئے جاتی اور ادھر دیکھتی کہ کہیں کوئی شے آپ کو نقصان نہ پہنچا جائے۔ اب ایک تو یہ بات ہے وہ پانی کے تلاش میں تھیں، اب پانی کی کمی کوئی نہیں، اب وہاں پانی کی کمی ہے ہی کوئی نہ، لیکن پھر بھی دوڑو۔ یا اللہ، یہ بات سمجھ میں کوئی نہیں آتی، وہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، تو ہمیں ویسے ہی دوڑا رہا ہے۔ اگر اس دوڑنے کا نام عبادت ہے تو ہم کلیم شہیر پارک میں چکر لگا لیں گے، وہاں دوڑ لیں گے، وہ عبادت میں شمار کر لینا۔ نہیں، ادھر نہیں دوڑنا۔ ادھر دوڑو گے تو وہ ایکسرسائز تو ہو جائے گی، لیکن عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت وہاں ہوگی جہاں میرے محبوب بندے کی ایک ادا پہ عمل کرو گے۔
کہ محبوبوں کی ادا پہ عمل کرنے سے عبادت شمار ہوگی، وہی عمل کسی اور جگہ پہ کرو گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ وہاں سے چل پڑے، منا میں آئے، عرفات میں آئے، پھر شیطانوں پہ زور آ گیا ان سب کا جانے والوں کا، ایک کو کنکر مارو، دوسرے کو مارو، تیسرے کو مارو۔ کیوں مارو؟ ابراہیم علیہ السلام نے مارے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو وہ روکنے آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو وہ سامنے نظر آ رہا تھا، نہ ہمیں وہ روک رہا ہے نہ ہمیں سامنے آ رہا ہے، ہمارا تو اس نے کچھ نہیں بگاڑا، لیکن جب تک وہ کوئی حاجی نہ کرے اس کا حج پورا کوئی نہیں ہوتا۔ جس ترتیب سے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ عمل کیا تھا اسی طرح کرنا پڑے گا، نہ اس طرح شیطان آتا ہے، نہ اسی طرح روکتا ہے، نہ وہی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن وہ کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے محبوب نے اس طرح کیا تھا، تو جس طرح اللہ کا محبوب کرے گا اسی طرح ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کائنات کے مالک نے فرمایا کہ میرا محبوب جو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ جو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اتنا کچھ بتانے کے بعد اب آپ سے پوچھنے والی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں تھا؟ کیونکہ یکم ربیع الاول آئی، 2، 3، 4، آج 6 ہے، اور زندگی میں کئی یہ بہاریں آپ دے چکے، اللہ کو منظور ہے تو کئی دیکھیں گے۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا؟ کیا اس لیے کہ سال میں انتظار کریں اس ماہ مبارک کا، پھر سالانہ محافل کروا دیں، 12 روزہ محافل کروا دیں، صرف سرکار کی شانیں بیان کرتے رہیں؟ کیا اسی لیے یہ میلاد شریف کا مہینہ آیا اور سرکار کو بھیجا گیا، یا کوئی اور مقصد تھا؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور جس لیے سرکار نے اپنی حیات مبارکہ کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، اگر ہم اس سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں تو ہم اپنی مراد سے کوسوں دور ہیں، ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ کہ آپ نے کتنی بڑی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے کتنا صبر کیا۔ ہم تو بندوں کے صبر کی بات کرتے ہیں نا، مالک کا صبر کتنا ہے۔ آج کسی کا دوست آئے، بزرگ آئے، اپنا پیر ہی کہہ لیں، تو کیا وہ اسے اس جگہ پہ بھیجے گا جہاں اس کو دکھوں کا مقابلہ کرنا پڑے، تکلیفوں کا مقابلہ کرنا پڑے، مصیبتوں میں پھنس جائے، پتہ بھی ہو کہ یہ میرا حد سے زیادہ پیارا ہے، مجھے جان سے بھی عزیز ہے، اور اسے ادھر بھیج دے جہاں تکلیفیں تکلیفیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں محبوب کو نہ بناتا تو کوئی شے نہ بناتا۔ لو لاک لما خلقت الافلاک خلقت الدنیا خلقت الکونین، کوئی شے نہ بناتا، صرف محبوب کے لیے ہر شے کو بنایا ہے، بھیج وہاں رہا ہے جہاں آپ کو مانتا ہی کوئی نہیں۔ پھر یہاں تک بات نہیں، جبل ابو قبیس پہ سارے قبیلے کو اکٹھا کر کے سرکار دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدت کی طرف بلاتے ہیں۔ سرکار اس انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں، اس ایک خدا کو مان لو جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ تو جو اپنے تھے، قریبی تھے، پرائے تھے، سب کہتے کیا ہیں کہ محمد تیری یہ انگلی ٹوٹ جائے جس سے تجھے ایک خدا کہہ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب پیارے کو کوئی اس طرح بات کرے تو برداشت ہوتی ہے؟ جس کے لیے کائنات بنی، زمین بنے، آسمان بنے، جنت بنی، سب کچھ بنا، اب وہ اس رب کا نام لے رہا ہے، سننے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ انہی گلیوں بازاروں میں پتھر مارے جاتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، جسم اطہر پہ گند پھینکا جاتا ہے، اونٹ کی اوجری ڈالی جاتی ہے۔ آپ وہ جگہ چھوڑ کے طائف کے بازاروں میں جاتے ہیں، وہاں اس مالک کے نام کی صدائیں لگاتے ہیں،
نیکی کی طرف بلاتے ہیں، جہالت سے نکالنے کا درس دیتے ہیں، جنت کے راستے پہ بلانے کی طرف لاتے ہیں، دوزخ سے بچانے کی صدا لگاتے ہیں، جواب میں کیا ہوتا ہے کہ اوباش بچوں کو وہ پیچھے لگا دیتے ہیں جو آپ کو پتھر مارتے ہیں، سر کا خون پاؤں تک آ جاتا ہے۔ پھر یہاں تک علماء محدثین نے لکھا کہ درد اور تکلیف میں جب آپ بیٹھ جاتے تھے، چلا نہیں جاتا تھا، تو ان اوباشوں کے ہاتھوں میں چھڑیاں ہوتی، وہ آپ کے یہ گھٹنوں پہ مارتے اٹھانے کے لیے، جب آپ اٹھتے تو پھر آپ کے پاؤں پہ نشانہ مارتے۔ مولا تیری یہ قدرت، ایک طرف کہتا ہے کہ میں نے محبوب کے لیے ہر شے کو بنایا، لیکن محبوبوں کو دکھوں کی گڑھوں میں نہیں پھینکا جاتا، تکلیفوں اور مصیبتوں کی چکیوں میں نہیں پیسا جاتا۔ یہ تیرا پیار کیسا ہے، تیری محبت کا رنگ کیسا ہے، تیری عقیدت و پیار و محبت اور عشق کا انداز کیسا ہے کہ محبوب کے لیے ہر شے بناتا ہے اور بازاروں میں پتھروں کی برسات اسی محبوب پہ کروا دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، میں ان کو اپنی طرف بلاتا ہوں، یہ غیر کی طرف جاتے ہیں، میں انہیں برائی سے بچا کے نیکی کی دعوت دیتا ہوں، یہ پھر برائی کی طرف جاتے ہیں، میں انہیں دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں، یہ دوزخ میں جلنا چاہتے ہیں۔ یہ جب قلب اطہر میں ملال آیا، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب یہ نہیں کہ میں عذاب نہیں دے سکتا، میں نوح علیہ السلام کے ہاتھ اٹھنے پہ پوری قوم کو روئے زمین پہ کسی کافر کو نہیں رہنے دیا، اگر کسی میری نبی کو تکلیف دی، پتھروں کی بارش بھی ہوئی، ان کی شکلیں بھی بگڑ گئی، زمین انہیں کھا گئی، سب کچھ ہو سکتا ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا یار تیری بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے، تیری رحمت پہ داغ نہ آ جائے، لیکن یہ دل میں سے ملال نکال دے، جو آج تجھے پتھر مار رہے ہیں، جو آج تیرے اوپر گند پھینک رہے ہیں، تیرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، ایک وقت ہوگا یہی تیرے نام پہ اپنے سر قربان کر رہے ہوں گے، ایک وقت آئے گا یہی اپنے سر قربان کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کے آگے آگے آئیں گے، اور یہ زمین دیکھے گی، یہ دھرتی دیکھے گی، ایسا عشق دکھائیں گے کہ روئے زمین پہ ایسے تیرے عاشق نہیں ہوں گے۔ آج جنہیں تو صدائیں لگا رہا ہے انہی میں سے یا یہی جب تو جنت میں آئے گا تو تیرے پیچھے پیچھے یہی جنت کے یہ سفیر بن کے آئیں گے، کیونکہ تجھے میں نے یہ شان دی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تو پاک کرنے آیا ہے، اگر پاک کرنے والے کو میں بلا لوں اپنے پاس تو وہ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا مقصد فوت ہو گیا، یہ تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، یہ برائی میں پھنستے چلے جائیں گے، یہ جہالت تاریکی اور اندھیرے میں ڈوب جائیں گے۔ میں خدا نہیں چاہتا کہ یہ تیری رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، یہ تیرے دامن سے وابستہ ہو، تیرے ساتھ نسبت قائم ہو، تیری غلامی کا پٹا گلے میں پہنے، تیری محبت کا چراغ دل میں جلائیں، اور اس چراغ کی روشنی میں تیرے پیچھے چلتے چلتے جنت میں آ جائیں۔ ہم نے وہ سارا مقصد سائڈ پہ رکھ دیا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دکھ کیوں برداشت کیے، وہ تکلیفیں کیوں برداشت کی، پتھر کیوں کھائے، سر کا خون پاؤں تک کیوں آیا، یہی سمجھ لیا کہ جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت کوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی کوئی ذات ہے تو سرکار رات کو جب مصلی پہ کھڑے ہوتے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ یہ سبق تھا ہمارے لیے کہ تمہیں پاک ہونا ہے، میں تو پاک ہوں، مجھے یہ گارنٹی ہے کہ میں پاک ہوں، میرے گھر والے پاک ہیں، تمہارے لیے یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ تم پاک ہو،
تم نے اگر پاک ہونا ہے تو میری سیرت سے سیکھو کہ میں نے دن کس طرح گزارے، میں نے راتیں کس طرح گزاری، میرا گھر میں کردار کیا تھا، باہر کردار کیا تھا، غلاموں کے ساتھ کیسا تھا، کاروبار میں کیسا تھا. میری زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو تو میری نسبت کے صدقے اللہ تمہیں بھی پاک کر دے گا. علماء فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے کسی وقت میں گھر سے نکلے، مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، اندھیرا تھا. ایک نبینا بوڑھا صحابی وہ بھی مسجد نبوی کی طرف جا رہا تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ٹکرائے، آپ کا پاؤں اس کے پاؤں پہ آ گیا. اندھیرا تھا، نہیں سمجھ لگی. اب اس کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ جس کا پاؤں آیا یہ کون ہے. وہ بڑے غصے سے کہتا ہے، اے بے خبر تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا. اب جب اس نے یہ بات کی، آپ سوچیں میں سوچوں اگر کوئی ہمیں اس طرح کہہ دے ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے کہ ہمیں اس نے اندھا کہہ دیا؟ جو کچھ کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے، لیکن وہ جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپ اٹھتا ہے، اس سے وہ بوڑھا صحابی وہ کہہ رہا ہے کہ نادان، اندھا ہے، تجھے نظر کوئی نہیں آتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے اس سے معافی مانگتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا. تب اسے پتہ چلا جب آپ بولے کہ یہ تو امیر المومنین ہے. اب وہ معافی مانگتا ہے کہ میں نے آپ کو نادانی میں کیا کہہ دیا، لیکن آپ اسے کچھ نہیں کہتے. فرماتے ہیں میرے دل میں سکون تب آئے گا، میرے دل کو تسلی تب آئے گی جب تو مجھے معاف کر دے گا. یہ تھے اپنے مقصد کے حصول والے کہ جو سب سے پیارا محبوب تھا، جو ہر لحاظ سے قدرت کا شاہکار تھا، شاہکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا. نہ اس جیسا کوئی ہے نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کارخانہ قدرت میں دوسری ایسی ہستی کوئی بنائی ہی نہیں. سیدی حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو رب نے پردوں سے ظاہر کیا ہی کوئی نہیں، کہ اتنا حسن اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ کسی آنکھ میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ آپ کے حسن کو دیکھ سکے. نہ زمین والوں میں نہ آسمان والوں میں، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا حسن عرش پہ بھی آشکار ہو جائے تو عرش جو ہے وہ برف جس طرح پگھلتی ہے، پگھل کے پانی بن جائے. اللہ کے عرش میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ سکے. اتنا کمال والا محبوب، اتنا بے مثال اور لاجواب محبوب وہ ہمیں دیا، اس لیے کہ ہم اس کی حیات مبارکہ کے ایک ایک پہلو کو دیکھیں، پھر کوشش کریں کہ ہم اس طرح اپنی زندگی گزاریں. لیکن ہم نے طریقہ یہ بنا لیا کہ 12 ربیع الاول آئے گا، آنے کی خوشی کریں گے. جو چند گھڑیاں آپ کے آنے کی تھیں اور جو 63 سالہ زندگی سرکار نے گزاری ہے ادھر نہیں جائیں گے. جو چند لمحات آپ کے آنے کے تھے، جس کی برکتیں، جس کی عظمتیں، جس کی نعمتیں کائنات میں بٹ رہی ہیں، اگر ان چند لمحوں کی اتنی شان ہے تو جو 63 سالہ زندگی پہ عمل کرے گا اس کو کتنی شان ہے. اس چاند جو لمحے ان کی اتنی برکت اور شان ہے، دل باغ باغ ہو جاتے ہیں. اور جو خدا کی قسم آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی سیرت اور صورت کی نقل کرتا ہے، اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے.
اتنا ہی دیکھو کہ ہر کوئی ایک جسے وہ پسند کرتا ہے اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انگریز ادھر حکومت کر کے گیا، اس نے یہ کہا کوئی نہیں کہ ہر بندہ پینٹ ہی پہنے، داڑھی منڈائے، کلین شیف رکھے، یہ ٹائیاں لگائے، اس نے کوئی یہ حکم جاری کیا؟ وہ آیا چلا گیا۔ لیکن آج بھی ہم انگریز بننے کے چکر میں، اس کا یہ حکم کوئی نہیں تھا، اس وقت بھی کوئی نہیں تھا، لیکن وہ جناب کلین شیپ، پینٹ شرٹ، اس کا لباس پہننا، اس کی تہذیب کو اپنانا، اس کی طرح چہرہ بنانا، جس طرح اس نے کرنا ہے، اس کا اثر اتنا آ گیا، حالانکہ اس نے کہا کوئی۔ اور اگر وہ علماء یہ بات سناتے سناتے لطیفے میں استاد فرمایا کرتے تھے، اگر ادھر آ جاتے جاپان والے، تو جہاں یہ انگریز کی شکل و شبات اور سب کچھ انہوں نے شروع کر دیا ہے، تو ان کے ناک ہوتے ہیں چپٹے ہوئے، تو ہر دکان پہ ایک ہتھوڑا بھی پڑا ہوتا، وہ ناک کو بھی انہی کی طرح کرتا رہتا کہ یہ جاپانی بھی بن جائے۔ ہمیں انگریز کی طریقہ پسند ہے، اس کی شکل و صورت پسند ہے، اس کا لباس پسند ہے، اس کا طرز زندگی پسند ہے، اور جس کو شاہکار قدرت کائنات کے مالک نے فرمایا ہے ہمیں وہ پسند کیوں نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہر عیب سے پاک ذات ہے، جس کی ذات میں، جس کی صفات میں، جس کے کمالات میں، جس کے معاملات میں کوئی نقص ہے ہی کوئی نہ، ہماری پسندیدہ وہ ذات ہوتی ہے اور ہم اس طرح بننے کی کوشش کرتے، ہم اس طرح کوشش نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی کر رہا ہو تو اس پہ طنز کرتے ہیں کہ وہ دیکھو مولوی بن رہا ہے، وہ مدرسے میں جا رہا ہے۔ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سیرت کو طنز کے لیے؟ ایک بندہ داڑھی نہیں رکھتا، یہ گناہ ضرور ہے، اور اگر یہ بندہ طنز کرتا ہے یہ کفر ہے۔ داڑھی نہ رکھنا کفر نہیں، گناہ ضرور ہے، لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مذاق اڑایا ہے۔ تو جنہیں کلمہ پڑھ کے غلامی کا توق گلے میں ڈال کے اس کا چراغ جیل میں جلا کے سوئے مدینہ چلنا تھا، وہی اس راستے کو چھوڑ کے چند دنوں تک اس ذات کو محدود کر کے بیٹھ گئے کہ ایک جو پسندیدہ ذات ہوتی ہے، چرچے بھی اسی کے ہوتے ہیں، شکل و صورت بھی، اطوار بھی اس کی اپنانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اموی دور میں ولید بن عبد الملک تھا، وہ محلات باغات بنانے کا بڑا شوقین تھا۔ مورخ کہتے ہیں کہ جب اس کا دور حکومت تھا، جہاں لوگ بیٹھے ہوتے تھے باغات کی، محلات کی باتیں کرتے رہتے تھے، اور جس طرح وہ تھا کوشش کرتا تھا غریب سے بھی غریب کے اسی طرح کرے۔ پھر دور سلمان بن عبد الملک کا آیا، وہ شادیاں بڑی کرتا تھا، اور اس کے حرم میں بڑے ناچ گانے یہ وہ ہوتے تھے، تو جتنی سلطنت کا دائرہ تھا وہاں اس قسم کی باتیں ہوتی تھی۔ پھر اسی دور میں، اموی دور میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ محدث فرماتے ہیں جب آپ کا دور تھا تو گلی بازاروں میں مزدور بھی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ تو تہجد میں کون سا وظیفہ پڑھتا ہے، تیرے دن کیسے گزرتے ہیں، تیری راتیں کیسے گزرتی ہیں، تو اپنے رب کو منانے کے لیے کس طرح کا ساما کرتا ہے۔ کہ جو پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے، بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ظاہر بھی اس طرح ہو، میرا باطن بھی اس طرح ہو، میں کون سا کام کروں کہ اپنے محبوب کے قریب ہو جاؤں۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس عمل سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ یہ دن تھے وہ سبق یاد کرانے کے کہ اگر کسے نہیں یاد تو وہ یاد کرے۔ ایک دنیا دار بندہ وہ اپنے محبوب کی نقل اتارتا ہے، تو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا گلے میں پہننے والا ہو، کیونکہ وہ پٹا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
اور اس کی شان یہ ہے کہ محدث فرماتے ہیں کہ اگر زمینوں کے برابر آسمانوں کے برابر گناہ ہو تو جب خلوص نیت سے صدق دل سے ایک بار پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس نام کو، اس ذات کو یہ شان بخشی ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ محبوب تو انہیں پاک کرنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک غلام تھے، نام تھا حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، اور بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی ان کی صورت میں آ کے وحی دیا کرتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ پہلے مسلمان نہیں تھے، جب مسلمان ہو گئے، سرکار کی غلامی میں آ گئے، اکثر روتے رہتے تھے۔ سارے دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کس دنیا میں تھے کدھر آ گئے، سرکار کی غلامی مل گئی۔ پہلے ہنستے تھے، خوش رہتے تھے، اب روتے رہتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی، سرکار نے بلایا، پوچھا داہیہ کیا بات ہے؟ اور محدث یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے دعا کی تھی کہ یا اللہ انہیں بھی ایمان دے، کیونکہ 70 قبیلے ایسے تھے جو آپ کے زیر سایہ تھے کہ آپ کے اسلام لانے سے وہ 70 قبیلے مسلمان ہو جاتے، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا وہ 70 قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اب باقی سارے شاداں ہیں، خوش ہیں، جس کے لیے نبی کریم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے لوگ مسلمان ہو رہے، وہ روتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چلتے روتے ہیں، گھر میں روتے ہیں، مسجد میں روتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں جب بلایا گیا، پوچھا داہیہ کیا خوف ہے تجھے، کیا پچھتاوا تو نہیں کہ اس زندگی کو چھوڑ کے ادھر آ گئے، ادھر سرداریاں تھیں، یہ ادھر آ کے تمہیں غلام بننا پڑ گیا، وہ پچھتاوا تو نہیں؟ اور روئے کہ یہ کیسی بات کر دی۔ سرکار کوئی پچھتاوا نہیں بلکہ خوشی ہے، اور روتا ہوں ان دنوں پہ کہ وہ دن بھی آپ کی غلامی کیوں نہیں گزرے، لیکن ایک دل میں ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ اس دور میں میں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا، ان کی چیخیں کانوں میں آتی رہتی ہیں، ان کا رونا اور چیخنا مجھے تڑپاتا رہتا ہے، وہ چیخیں مجھے رلا دیتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا داہیہ وہ فکر چھوڑ دے، جب تو میری غلامی میں آیا اور یہ کلمہ پڑھا، اللہ نے وہ بھی تیرے گناہ معاف فرما دیے۔ اب جی سرکار فرما دیں تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، جنت کی بشارت دے دیں، وہ نماز نہ چھوڑیں، وہ روزے نہ چھوڑیں، وہ زکوٰۃ دینا نہ چھوڑیں، وہ نیکی کے ہر موقع کو تلاش کریں، کیونکہ ہمارے محبوب نے اس طرح کیا ہے، ہم نے اسی طرح کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار تھے، ایک راستے سے جا رہے تھے، تو درخت کی ایک شاخ لٹکی ہوئی تھی، تو جب اس کے نیچے سے حضرت علی گزرنے لگتے ہیں تو اپنے سر مبارک کو نیچے کر لیتے ہیں۔ دیکھنے والے حیران ہوئے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک درمیانہ تھا، چھوٹا تھا، کہ اگر آپ سیدھا بھی سر رکھتے تو شاخ کے ساتھ آپ کا سر نہیں ٹکرانا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، ہم نے انہیں کیا سکھانا ہے، یہ تو خود علم کے دروازے ہیں، لیکن پوچھنا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ جب موقع دیکھا پوچھا اے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ سیدھے بھی سواری پہ چلے جاتے تو آپ کا سارے ساخ سے نہیں ٹکرانا تھا، لیکن آپ نے سر نیچے کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی پتا ہے کہ اگر میں سر اوپر رکھتا تو نہیں ٹکرانا تھا، لیکن میں نے سر اس لیے نیچے کیا ہے کہ میں محبوب خدا علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اسی درخت کے نیچے سے جب سرکار گزرے آپ نے سر جھکایا تھا، میں سر جھکا کے سرکار کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اب یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ اس طرح اگر سرکار نہیں ہے تو جب گزرو تم بھی اسی طرح کرو، کہ جو کمال کو پہنچے، جو منزل مقصود کو پہنچے،
جنہوں نے کمال کی عروج ثریا کو پا لیا، انہوں نے سرکار کے نقش قدم کو اس طرح اپنا اوڑھنا بچھانا بنایا کہ جس طرح سرکار نے دن گزارے اسی طرح دن گزارے، جس طرح سرکار نے راتیں گزاری اسی طرح راتیں گزاری، ایک ایک پل زندگی سرکار کے مطابق گزار دی، اور سرکار نے جانے سے پہلے بشارت دے دی، کیونکہ علم تھا کہ یہ ایمان میں اتنے پکے اور سچے ہیں کہ یہ میری سیرت کو بھی اپنی سیرت بنائیں گے، میری صورت کو بھی اپنی صورت بنائیں گے۔ اور ہم یہ سند لے کے بیٹھ گئے کہ صرف محفل میلاد کر لینی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو بھی خطیب آتا ہے، مقرر آتا ہے، عالم آپ ماشاءاللہ بڑے بلاتے رہتے ہیں، بڑا ذوق ہے، تو جو آپ بلاتے ہیں وہ یہیں رکھ کے چلے جاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کرنے کی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ حیات مبارکہ میں جہاں روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہاں سچ بھی ہے، حیا بھی ہے، وہاں صبر بھی ہے، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اخوت بھی ہے، محبت بھی ہے، ان میں سے ہم کتنا ایک عمل کر لیتے ہیں؟ یہ ہماری محافل، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم عہد وفا کر رہے ہیں، ہم تجدید عہد وفا کر رہے ہیں کہ جس کے لیے رب نے اپنے محبوب کو بھیجا وہ ہمارے سامنے تعلیمات آئی، ہم اپنا عمل بھی دکھا رہے ہیں کہ ہمارا عمل مصطفیٰ کی جیسا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہی بات ہے کہ لیبل اور ہوگا تو اندر چیز اور ہوگی۔ یہ نہ ایمان ہے نہ مسلمانی ہے۔ ایمان کے 3 درجے علماء نے بیان فرمائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو، اور تیسرا وہی آپ کے عمل میں ہو۔ دل میں اور ہو زبان پہ اور ہو پھر بھی ایمان کوئی نہیں، دل میں زبان میں ہو عمل میں ہو کوئی پھر بھی کوئی نہیں، دل میں بھی ہو زبان پہ بھی ہو عمل بھی وہی ہو پھر ایمان کامل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ اس طرح کریں تاکہ ہم پاک ہو جائیں، کیونکہ خدا پاک ہے اور پاکوں کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بادشاہی اور قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہیں کہ جسے جس طرح بھی سرکار کے نسبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے عرفہ و اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ جو امت ہے یہ ساری امتوں سے افضل ہے۔ یہ کس امت کی بات ہے؟ ہماری بات ہے؟ یار کچھ تو بولو، یہ کس امت کی بات ہے کہ تورات زبور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے جیسے اس امت کی شانیں بیان کی، حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی کہتے ہیں یا اللہ وہ امت ہمیں دے دے۔ نبیوں کو علم تو تھا، اللہ نے علم دیا ہوا ہے، اگر انہیں پتہ ہوتا ہے انہوں نے جھوٹ بولنا ہے، رشوت خوری کرنی ہے، دنگا فساد کرنا ہے، خون خرابہ کرنا ہے، اوپر اور اندر اور گھر اور باہر اور، پھر وہ نبی یہی حسرت کرتے کہ یا اللہ یہی امت ہمیں دے۔ جس امت کا اللہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ